اللہ انسان کو وہاں سے توڑتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا، پھر وہ اسے بتاتا ہے کہ اس سے سچا اور محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندے کو ایسی تکلیف سے گزار کر بھی تھام لیتا ہے جہاں سے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب وہ خود کو مارنے کا سوچ لیتا ہے، انسان خود کے وجود کو جلانا چاہتا ہے، لیکن اللہ تھام لیتا ہے، اللہ نہیں گرنے دیتا۔ جب دل سے ہر احساس ختم ہو جاتا ہے تو انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ بتاتا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ انسانوں کو میں نے وفاؤں کے لیے پیدا نہیں کیا، وفا تو انسان کے اندر ہوتی ہی نہیں ہے۔ وفا تو اللہ کرتا ہے جو اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی آپ کو نہیں چھوڑتا۔ انسانوں میں وفا نہیں ہوتی۔ انسان تو محبت بھی غرض کے بغیر نہیں کرتا، محبت میں بھی غرض شامل ہوتی ہے۔ بے غرض محبت تو صرف اللہ کرتا ہے اپنے بندے سے۔ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن ہم اس کی محبت کو پس پش ڈال کر بے وفا اور مٹی کے پتلوں میں محبت تلاش کرتے ہیں۔ دنیا کی محبت سوائے غم کے کچھ نہیں دیتی۔ محبت بہت پاکیزہ رشتہ ہے جو صرف اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہوتا ہے۔ انسان کو تو دوسرے انسانوں سے ضرورت ہوتی ہے، انسانوں سے محبت نہیں ہوتی۔ انسانوں کی عادت ہو جاتی ہے، میاں کو بیوی کی عادت، بہن کو بھائی کی عادت، بچوں کو والدین کی عادت، یہ سب عادتیں ہوتی ہیں جنہیں ہم محبت کہتے ہیں۔ یہ محبت کیا ہے بھلا؟ بڑی سیدھی سی بات ہے، محبت انسان نہیں دے سکتے، اس لیے اسے انسانوں میں مت تلاش کرو، تھک جاؤ گے، پیروں میں چھالے پڑ جائیں گے۔ انسان محبت نہیں کرتے، انسان استعمال کرتے ہیں۔ انسان میں اللہ نے ایک صفت خود غرضی کی بھی رکھی ہے، جس میں پہلے وہ خود کا سوچتا ہے پھر دوسرے کا۔ ایان جن نظروں سے علیزے کو دیکھ رہا تھا، اس کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے اور کبھی واپس نہ آئے۔ وہ اپنی صفائی دینا چاہتی تھی لیکن الفاظ نکل ہی نہیں رہے تھے۔ ایان کی قہر برساتی آنکھوں میں دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کرسی کو دھکیل کر وہ اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنی ٹیبل کی طرف چلا گیا۔ ایان میری بات سنو، علیزے بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ اسے بات کرنی تھی، اسے سب ٹھیک کرنا تھا، کم از کم روحان اور ایان کے درمیان۔ کیا سنوں ڈاکٹر؟ اس سب کے بعد بھی کچھ رہ گیا ہے؟ وہ شدت سے چلایا۔ ویٹرز ان کی جانب لپکے۔ پلیز میری وجہ سے تم لوگ آپس کے تعلقات خراب مت کرو، ہماری زندگی میں یہ پہلا موقع ہے علیزے۔ اتنی سخت باتیں وہ صرف تمہاری وجہ سے کہہ رہا تھا۔ میں نے کیا غلطی کی جو وہ مجھے اتنا سنا گیا؟ صرف تمہاری وجہ سے اس کا ایسا رویہ تھا۔ اب بھی خوش ہو اسے چھوڑ کر؟ وہ سختی سے کہہ رہا تھا۔ ویٹر کچھ کہہ رہا تھا لیکن وہ سن ہی کہہ رہے تھے۔ صبر کرو یار، وہ اردو میں ہی بیزاری سے بول کر اسے جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ علیزے نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ نہیں ہوں خوش، میں نہیں خوش اسے چھوڑ کر۔ اس کے لہجے میں نمی تھی اور وہ جیسے تھک کر چلائی تھی۔ اب اگر تم مجھے اعتبار کے قابل سمجھتی ہو تو کچھ بتاؤ گی؟ ایان نے نہایت سرد مہری سے پوچھا۔ اسے ہی دوستی کا مان رکھنا تھا اور ایک بار پھر ایان سکندر جھک رہا تھا۔ ایان میرا یقین کرو، میں نے صرف روحان کے لیے روحان کو چھوڑا ہے۔ اس نے اٹک اٹک کر الفاظ ادا کرنے شروع کیے۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ تم نے میرے بھائی کو اتنی بڑی سزا دے ڈالی علیزے؟ وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا اور فی الحال اس کا انداز بالکل بھی دوستانہ نہیں تھا۔ علیزے نے واپس اپنی ٹیبل کی طرف اشارہ کیا کہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، تو بھی سنجیدگی سے چلتا ادھر بیٹھ گیا۔ ان دونوں کے نارمل ہونے پر ویٹر بھی خفت سے مسکراتا واپس چلا آیا۔ وہ اپنے فلیٹ پر روتی ہوئی پہنچی تھی۔ اسے روحان کی باتیں غلط فہمی لگ رہی تھیں، لیکن وہ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ سب باتیں غلط فہمی نہ ہوئیں تو وہ کنزا کو کیسے معاف کرے گی جو اس کی پیٹھ میں چھرک گھوم گئی تھی۔ دروازہ کھلنے سے پہلے اس نے اپنے آنسو صاف کر لیا، سنجیدگی سے کھڑی رہی۔ فلیٹ کا دروازہ کنزا نے کھولا تھا اور اس نے چہکتے ہوئے پہلا سوال صرف یہی کیا تھا کہ روحان مانا کہ نہیں؟ علیزے نے خود کو قابو میں رکھا اور اندر آتے ہوئے کہا ہاں۔ کنزا اس کی بات پر بے تحاشا خوش ہوئی تھی۔ دیکھا وہ کتنا اچھا ہے، کسی کا بھی دل رکھ لیتا ہے۔ لیکن آج روحان نے مجھے اور بھی بہت کچھ کہا۔ وہ بھی کنزا کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا کہا؟ وہ پرجوش انداز میں پوچھ رہی تھی۔ وہ پرسنل بات ہے، تمہیں کیوں بتاؤں؟ علیزے میں روحان کے بارے میں سب جاننا چاہتی ہوں، پلیز بتاؤ کیا کہا اس نے؟ علیزے نے یہ لہجہ، یہ تجسس پہلی بار نوٹ کیا تھا۔ پہلے کنزا پوچھتی تھی اور وہ اچھے بچوں کی طرح بتاتی تھی۔ علیزے کے انداز میں نہ چاہتے ہوئے تلخی آ گئی تھی۔ اس نے کہا کہ تم سے محبت کرتا ہے۔ یہ الفاظ ادا کرنا اس کے لیے دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ اس کی بات پر جس طرح کنزا کا چہرہ کھلا تھا، اس کے اندر اچھے دل نے اسے روحان کو کنزا کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کروا دیا تھا۔ اور علیزے ٹھہری، صدا کی یہ سارمند لڑکی، تم مذاق تو نہیں کر رہی؟ وہ تو تم سے منگنی کر چکا ہے، پھر وہ مجھ سے منگنی توڑ دے گا۔ پہلے تم بتاؤ تم اس سے محبت کرتی ہو کہ نہیں؟ علیزے وہ تمہارا فیونسی ہے، مطلب تم کیسے اپنے منگیتر کو؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ روئے یا ہنسے۔ ویل
یہ رنگ ہماری منگنی کی علامت ہے، ہماری محبت کی نہیں۔ تم بتاؤ اس سے محبت کرتی ہو؟ دل میں کچھ ٹوٹا تھا لیکن اس نے سمیٹ لیا، اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ روحان نے خود تم سے کہا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کنزا نے پوچھا۔ تم اس سے محبت نہیں کرتی کیا؟ وہ بغور کنزا کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ دل نے کہا تھا وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ میں روحان سے محبت کرتی ہوں لیکن وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، رائٹ؟ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ تم اب مجھے صرف سچ بتاؤ گی، تم کب سے اس سے محبت میں مبتلا ہو؟ میں علیزے صرف سچ، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سوری علیزے، برے مت منانا، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ واٹ دا ہیل، کون دونوں؟ علیزے کے چیخنے پر کنزا بھی کھڑی ہو گئی۔ میں اور روحان، علیزے نے گہرا سانس لیا۔ اور کب سے؟ جب تم نے مجھے اس سے پہلی بار ملوایا تھا تو وہ مجھے اچھا لگا تھا، میں اس کی شخصیت سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ مجھے اس وقت تم پر رشک ہوا تھا کہ روحان جیسا بندہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں سچ بولوں تو میں تم سے جیلس ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ رشک حسد بن گیا۔ میں چاہتی تھی کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ روحان تم سے نفرت کرنے لگے، وہ میرا ہو جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ میں جب اسے تمہارے ساتھ دیکھتی تھی مجھے تم سے نفرت ہونے لگتی تھی۔ پھر میں نے روحان کو غلط طریقے سے خود کی طرف مائل کرنا شروع کیا، لیکن اس سے واضح نہیں ہونے دیا کہ وہ مجھ سے متاثر ہو رہا ہے یا وہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے۔ اگر تم کہہ رہی ہو کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتا تو پلیز منگنی توڑ دو تاکہ میں روحان ایک ہو جائیں، کیونکہ وہ اب مجھ سے محبت کرنے لگا ہے۔ علیزہ آگے بڑھی اور پوری قوت سے کنزا کے چہرے پر تھپڑ کا نشان بنا گئی۔ کنزا ہکا بکا سی اس کو دیکھتی رہ گئی۔ اگر میں یہ منگنی نہ توڑوں تو؟ وہ بہت دکھی دل سے بولی۔ یہ جاننا تکلیف دہ ہوتا ہے جس سے آپ محبت کرو اور وہ کسی اور کے نصیب میں ہو، لیکن فی الحال وہ اپنے پیر پر خود کلہاڑی مارنے والی تھی۔ تو میں روحان کو مجبور کروں گی کہ وہ تم سے منگنی توڑ دے۔ چند لمحوں کی توقف سے وہ غصے میں بولی، اور وہ ایسا کیوں کرے گا؟ علیزے نے استفسار کیا۔ کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، کنزا اب بول رہی تھی۔ علیزے کے انداز میں کچھ جزبس ہوا۔ کس نے کہا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے؟ علیزے نے پھر پوچھا۔ تم نے ابھی کہا نا کہ روحان مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس نے بے یقینی سے علیزے کو دیکھا۔ آج وہ اسے خود کی دشمن سمجھ رہی تھی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ علیزے نے قطعی طور پر ماننے سے انکار کر دیا۔ علیزے تم مجھے بیوقوف بنا رہی ہو، وہ غصے سے چیخ پڑی تھی۔ بیوقوف واٹ؟ ایک بیوقوف انسان کسی کو کیسے بیوقوف بنا سکتا ہے؟ بتاؤ تو مجھے۔ وہ اب بھی سنجیدہ تھی۔ تم کیا پہیلیاں بجوا رہی ہو علیزے؟ صاف صاف بولو، کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ میں تو تمہیں اپنا دوست مانتی تھی، اور اس سے بڑھ کر تم میری کزن تھی، میری بہنوں جیسی تھی، جس سے میں اپنا ہر دکھ، لائف کا ہر مومنٹ شیئر کرتی تھی۔ علیزے دکھ سے بولی۔ میں روحان سے محبت کرنے لگی تھی یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ محبت کرنے میں کیا برائی ہے؟ یہ دل کسی پر بھی آ سکتا ہے۔ محبت میں انسان کو اپنی حدود کہاں یاد رہتی ہیں؟ اس نے اب قدرے لاپرواہی سے کہا۔ کتنا بے غیرت دل ہے جو کسی پر بھی آ سکتا ہے۔ شرم نہیں آئی کسی کی اچھی پرسکون زندگی خراب کرتے ہوئے؟ وہ اس کے انداز پر تلملا گئی۔ اف علیزے، کون سی پرسکون زندگی؟ وہ جس میں تمہیں ملاقات کرنے کے لیے تھکنا پڑتا ہے، یا اس انسان کے پیچھے بھاگنا تمہیں پسند ہے جو تمہیں گھاس بھی نہیں ڈالتا؟ وہ اس کی ذات کو اس قدر ارزاں سمجھ رہی تھی۔ کنزا بکواس مت کرو، اور روحان کے بارے میں تو بالکل بھی نہیں۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ او علیزے، بہت بھولی ہو۔ اگر تم روحان کو بہت پارسا اور نیک مرد سمجھ رہی ہو تو بہت بڑی غلطی کر رہی ہو۔ تمہیں ایسا کیوں لگا کہ وہ صرف ایک عورت پر گزارا کر سکتا ہے؟ اس کے آس پاس ہزاروں لڑکیاں کام کرتی ہیں علیزے، اور کیا وہ سب خوبصورت نہیں ہے؟ شٹ اپ کنزا، شٹ اپ! اس کی پیشانی کی رگیں ابھرنے لگیں۔ کنزا کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ اس پر چلائی تھی۔ وہ روحان کے بارے میں کچھ غلط نہیں سن سکتی تھی۔ اب اگر روحان کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ اس کے غصے کی شدت میں اضافہ ہوا۔ تم مردوں کی سائیکی نہیں سمجھتی علیزے؟ مرد ایک عورت کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتا۔ روحان میرے ساتھ زندگی کا ہر پل گزار سکتا ہے، مجھے تمہاری چیپ باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پوچھو اس سے کہ اب تک تم سے نکاح کیوں نہیں کیا؟ علیزہ ایک لمحے کو چپ ہی ہو گئی۔ میں وجہ جانتی ہوں، اور مجھے بھی اپنا کریئر بنانا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کب شادی کرنی ہے۔ نہیں، تم نہیں جانتی، لیکن وہ جانتا ہے کہ تم کتنی دقیانوسی سوچ رکھنے والی عورت ہو، اس لیے وہ تمہارے ساتھ شادی کرنے سے پہلے کھل کر جینا چاہتا ہے، بلکہ عیش کرنا چاہتا ہے۔ علیزہ کو سمجھ نہیں آئی کیوں، لیکن اس بات پر اس کے کنزا کو ایک اور تھپڑ جڑ دیا تو کنزا غصے سے آگ بگولا ہوگی۔ مزید ایک لفظ نہیں کنزا، وہ رو دینے کو تھی۔ زندگی کو اچانک بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ تم کیوں چاہ رہی ہو کہ میں روحان کو حاصل کرنے کے لیے کوئی غلط قدم اٹھاؤں؟ تم جیسے نیچ لوگوں سے اسی کام کی توقع کی جا سکتی ہے۔ بھلا بتاؤ تو روحان کو حاصل کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہو؟ اب وہ غلط فہمی سے مکمل طور پر نکل آئی تھی، لیکن کنزا کا دماغ ٹھکانے لگانا چاہتی تھی۔ اس کی بات پر کنزا سے غصے سے گھورتی رہی، پھر پراسرار سے انداز میں ہنستی اس کے قریب آئی۔ روحان کو چھوڑ دو،
اس کے کان میں تقریباً سرگوشی کی۔ علیزے کا دل کیا وہیں کھڑے کھڑے سے شوٹ کر دے، لیکن اب روحان کی بات ماننے کا وقت تھا۔ روحان کے لیے تو میں چھوڑ رہی ہوں، اس نے اعتماد سے کہا، لیکن اس کی بات پر کنزا کتنی دیر طنزی انداز میں اس پر ہنستی رہی۔ روحان کے لیے تمہیں یہ دنیا چھوڑنی پڑے گی۔ کیا بکواس ہے یہ کنزا؟ یہ بکواس نہیں ہے علیزے، اگر تم روحان کو نہیں چھوڑو گی تو میں وہ سب کروں گی جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، وہ دھمکیاں میں اس لہجے میں کہہ رہی تھی۔ تم اس حد تک نہیں گر سکتی، میں تمہیں جانتی ہوں۔ علیزے نے اس کی بات کو مذاق سمجھا۔ اگر وہ میرا نہیں ہوگا تو کسی کا بھی نہیں ہوگا، میں اسے مار دوں گی، لیکن تم سے شادی نہیں کرنے دوں گی۔ علیزے اس کی بات پر بھنچکا رہ گئی۔ اتنی نفرت؟ تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو؟ وہ مجھ سے محبت کرنے والے کو مار دو گی؟ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ، اور یہ نفرت تمہاری وجہ سے ہے علیزے۔ تم نے ہمیشہ مجھے احساس دلایا کہ تمہارے پاس ہر چیز بہت قیمتی ہے۔ تمہارے پاس زیادہ محبت کرنے والے انسان موجود ہیں، بے شک وہ تھوڑے ہیں۔ تم نے مجھے یہ احساس دلایا علیزے کہ میرے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارے دوست سب سے اچھے، تمہارا فیونسی تم سے محبت کرتا ہے، تم نے مجھے ہر جگہ نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ تم نے مجھے احساس دلایا کہ تمہارے پاس کچھ نہ ہو کر بھی سب کچھ ہے، اور تم اس تھوڑے میں بھی خوش ہو۔ میں تم سے نفرت کرنے لگی، اس کی وجہ بھی تم ہو۔ کنزا کا یہ جنونی انداز وہ پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی۔ کنزا، مجھے نہیں معلوم تم کیا بات کر رہی ہو، بھلا میں کیوں تمہیں ڈیگریڈ کروں گی؟ تم ہر کسی کو اپنی طرح محروم دیکھنا چاہتی ہو۔ خدا کی قسم کنزا، میں نے آج تک کسی کے لیے ایسا نہیں سوچا۔ مجھ پر ایسے الزام مت لگاؤ، پر اگر روحان کو کچھ ہوا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ تم سے معافی کون مانگ رہا ہے؟ وہ استہزائی انداز میں ہنسی۔ کنزا، وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ چلو اب تم مجھے جواب دو، اپنی محبت کے لیے کیا کر سکتی ہو؟ مطلب روحان کی زندگی کے لیے کیا کر سکتی ہو؟ اگر تمہاری محبت سچی ہو تو تم ہر چیز داؤ پر لگا دو گی۔ تم چلی جاؤ یہاں سے کنزا، میری زندگی سے دور چلی جاؤ، مجھ سے میرے قیمتی رشتے مت چھینو۔ وہ اب منت کر رہی تھی۔ نہیں، تمہیں جانا ہوگا روحان کی زندگی سے، ورنہ وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ کیوں؟ وہ بے بسی سے بولی۔ روحان کو چھوڑنے کا مطلب تھا اپنے دوستوں کو چھوڑنا، اور اس کے پاس دوستوں کے سوا تھا ہی کیا؟ علیزے کو بہت رونا آ رہا تھا، لیکن وہ اس بے ضمیر لڑکی کے آگے رونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ روحان کی زندگی سے زیادہ کچھ بھی ضروری نہیں تھا، نہ دوستی اور نہ منگنی۔ وہ اپنی وجہ سے کسی بے قصور انسان کو پھانسی پر نہیں چڑھا سکتی تھی۔ فیصلہ کر لیا تھا اور بس ختم۔ علیزے کی قیمتی چیزوں پر نظر لگ گئی تھی۔ وہ ساری رات دروازے سے ٹیک لگا کر آنسو بہاتی رہی۔ اس رات سے پہلے اسے کبھی اپنی ماں کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی، اور اب شدت سے ماں یاد آ رہی تھی، جو اس وقت اس کے پاس ہوتی تو وہ ان کے آگے روتی۔ لیکن کوئی تھا جو ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ماں سے زیادہ توجہ سے سنتا ہے۔ وہ بھی اپنا مدعا لے کر اس کے پاس پہنچ گئی، نماز پڑھ کر دعا کی، اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی، اپنا سامان پیک کیا۔ اسے میرپور جانا تھا اپنے باپ کو راضی کرنے۔ باہر آ کر اس نے اپنی جان سے پیاری روحان کی پسندیدہ رنگ کنزا کو تھما دی، اور اس سے کہا کہ ایک ہفتے بعد وہ روحان کو دے، اور یہ کہے کہ علیزہ اس سے محبت نہیں کرتی۔ تم نے اچھا فیصلہ کیا، جاؤ روحان کو حاصل کر لو، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اپنے باپ کو راضی کرنے کے بعد US سے آ گئی، اور اب یہاں اتفاقی طور پر ایان مل گیا، اور وہ روتے ہوئے اسے سب بتا رہی تھی۔ خاموشی سے اسے سنتا رہا، صرف روحان کو مارنے کی دھمکی کا سن کر وہ اس سے دور ہو گئی اور خود کو تکلیف دے رہی تھی۔ فلیزے یار، تم اتنی بہادر کب سے ہو گئی؟ سوری، اب مجھے پھر سے ہنسی آ رہی ہے۔ مطلب یار تم روحان کو اس کی وجہ سے چھوڑ کر آ گئی؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ علیزے کے رونے میں کمی نہ آئی، کم از کم اس وقت وہ کچھ ہمدردی کے بول سننا چاہتی تھی۔ اچھا رونا تو بند کرو۔ اٹھ کر اس کے قریب پڑی کرسی پر بیٹھ کر اسے پانی دینے لگا۔ ٹیشو پیپر اسے پکڑاتے ہوئے ایان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیا۔ ان سب کی دوستی ایسی ہی تھی کہ کسی کے سامنے رونے کے بجائے دوستوں کے سامنے روتے تھے، کیونکہ دوستوں سے ملنے والا حوصلہ انہیں بہت عزیز تھا۔ ایان بھی اس وقت دوستی نبھا رہا تھا، روحان کی باتیں بھی بھول گیا، یا وہ یاد ہی نہیں رکھنا چاہ رہا تھا۔ ڈاکٹر، اب بس بھی کرو، اس نے علیزہ سے کہا، جو اب ایک مضبوط سہارا ملنے کے بعد رونا ہی بند نہیں کر رہی تھی۔ میں روحان کے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن کیا کروں، اسے مار دے گی۔ آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے کہا، اور اب ایان کو اس کی حالت پر رحم آ رہا تھا۔ تم اتنی بے وقوف ہو، میں اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بولا، تم سب مجھے کیوں بے وقوف سمجھ رہے ہو؟ تم کنزا کو نہیں جانتے۔ وہ تھوڑا ریلیکس ہو کر بیٹھا۔ تبھی تو کہہ رہا ہوں بے وقوف ہو یار، زندگی موت کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے علیزے۔ صرف ایک دھمکی کی وجہ سے تم خود سے محبت کرنے والے انسان کو چھوڑ آئی ہو۔ میں نہیں مانتا تم ایک سرجن ہو۔ علیزے نے خفا نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تمہارا کیا مطلب ہے مجھے روحان کی فکر نہیں ہے؟ نہیں ہے، تبھی تو اسے چھوڑ آئی ہو۔ تم سمجھ نہیں رہے، میں اب کنزا سے نہیں ملتی، وہ روحان سے شادی۔ بس کرو علیزے۔
میں نہیں جانتا محبت کیسی ہوتی ہے، لیکن تمہیں اور روحان کو ساتھ دیکھ کر جو خوشی ہوتی ہے میں اسے ہی محبت سمجھتا ہوں۔ تم کیسے رہو گی روحان کے بغیر؟ یہ سوچا تم نے؟ ادھر وہ جناب مجنوں بنے ہوئے ہیں اور ادھر تم اس کی یاد میں آنسو بہائے جا رہی ہو۔ کتنے سالوں سے بکواس کر رہا ہوں شادی کر لو، لیکن تم دونوں کو کریئر بنانے کی بہت بری لت لگی ہوئی ہے۔ ایسے ہی رو رو کر مر جانا تم دونوں نے، اور جب کوئی اور بیچ میں آ جاتا تو لگتے ہو سب کو سنانے۔ اور اب ناراضگی سے کہہ رہا تھا، وہ ٹین ایجر تو ہرگز نہیں تھے جو چھوٹی سی بات پر ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے، اس لیے علیزے کا دماغ ٹھیک کرنا ضروری تھا۔ اور روحان سے اس کی ناراضگی بہت بڑھ گئی تھی، جسے وہ پاکستان جا کر صحیح کرنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ اس سے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس کی نیت پر شک کرے گا۔ میں کوشش کروں گی روحان کو بھول جاؤں۔ براوو، واو براوو، بھول جاؤ گی تو تمہاری آتما کو شانتی ملے گی۔ گڈ آئیڈیا ڈاکٹر، وہ تالی بجاتے ہوئے کافی طنزی انداز میں بولا۔ ایسے مت کہو ایان، کہہ تو رہی ہوں نارمل ہو جائے گا سب، اور وہ مر جائے گا یا خود کو مار دے گا۔ گو کہ ایسا کوئی چانس نہیں ہے، اس نے علیزے کو حقیقت بتائی۔ وہ رہ لے گا، علیزے نے نفی کی، وہ خود کو تباہ کر دے گا۔ اسے مجھ سے زیادہ اپنے کریئر سے محبت ہے، وہ کچھ نہ کچھ کر لے گا۔ میں چند دنوں تک پاکستان جا رہا ہوں شایان بھائی کی شادی کے لیے، اور تم میرے ساتھ چلو گی۔ اگر تم نے روحان کو چھوڑا تو مجھ سے بھی دوستی ختم کر لینا، اور رہی بات کنزا کی تو تم میری بہن ہو، میں اس کو سیدھا کر لوں گا، اس کی تم فکر مت کرو بے وقوف ڈاکٹر۔ وہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا کیونکہ مارک کی کال آ رہی تھی، اور علیزے اسے دکھ سے دور جاتے دیکھتی رہی۔ میں کہہ رہی ہوں تم میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگاؤ، تو تم کیوں خلاف ورزی کر رہے ہو؟ اب اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں نے اپنی جان پر کھیل کر تمہیں گنجا کر جانا ہے۔ وہ صوفے پر چڑھی عمر کو وارن کر رہی تھی۔ اس سے غلطی ہوئی تھی کہ اس نے عمر کو کورین ایمبیسی سے اپنا اسٹیمپ شدہ پاسپورٹ اٹھانے کا کام سونپا تھا۔ چونکہ وہ لاہور سے واپس آ رہا تھا اس لیے اس نے چند دن پہلے اٹھا لیا تھا، اور اب وہ نور کو واپس دینے سے انکاری تھا۔ اسے کوریا میں اسکالرشپ مل گیا تھا اور تقریباً جون کے آخر میں اس نے جانا تھا، اور ابھی ایک مہینہ پڑا ہوا تھا۔ وہ آخری وقت تک اپنا کام لٹکا کر نہیں رکھ سکتی تھی، اس لیے ساری تیاریاں جاری کر رہی تھی۔ اور جب میں کہہ رہا ہوں کہ میرے نام کے ساتھ اسپیشل انجینئر لگاؤ تو تم کیوں مجھے صرف عمر بول رہی ہو؟ مانا ابھی ڈگری مکمل نہیں ہوئی لیکن ختم تو ہونے والی ہے۔ تمہیں تو اس وقت تک میں عمر ٹانگا ہی بولوں گی جب تک میرا پاسپورٹ واپس نہیں کرتے۔ اتنی مشکل سے بابا نے میرے کوریا جانے کا انتظام کیا ہے، تمہیں کوئی اللہ کا خوف ہے اور تم میرا پاسپورٹ پھاڑنے کے چکر میں ہو؟ جب میں یونیورسٹی کی طرف سے جانے والے اسکالرشپ قبول نہیں کر رہا تو تم کیوں کوریا جا رہی ہو؟ میں نے تو صرف انگلینڈ ہی جانا تھا۔ وہ لاؤنج کے آخری سرے پر بنے ڈائننگ ٹیبل کے پیچھے کھڑا تھا۔ نور کے ہاتھ چڑھ جاتا تو اسے عمر کے بال ہی نوچ لینے تھے۔ تو یہ تمہاری مرضی ہے، تمہیں اگر پاکستان میں رہ کر پڑھنا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ کوئی پاگل ہی ہوگا جو اتنا اچھا اسکالرشپ چھوڑ کر بیٹھا ہے۔ تمہاری جگہ میں ہوتی تو اسی وقت اسکالرشپ دینے والے کا چہرہ چومتی، پر تمہیں اسکالرشپس کی کیا قدر؟ میری طرح محنت کر لے ہوتی تو بات تھی۔ اپنے آئی کیو لیول کی وجہ سے ہی بیٹھے بیٹھائے اسکالرشپ مل گیا، اور وہ بھی تم نے نہیں لیا۔ تم سے بڑا ڈفر اس دنیا میں نہیں ہے عمر، وہ بھی دو بدو جواب دے رہی تھی، لیکن عمر کی ایک ہی رٹ تھی کہ نور الفجر کہیں نہیں جائے گی۔ حالانکہ اقبال عالم اور عمیر نے اسے بھیجنے میں کوئی مسئلہ نہیں کیا تھا، کیونکہ ان سب کا ماننا تھا کہ 5 سال بعد نور کو اس کی محنت کا پھل ملا ہے تو اسے جانا چاہیے، کیونکہ ایف ایس سی کرنے کے بعد سے ہی نور نے اسکالرشپ لینے کی تگ و دو لگائی ہوئی تھی۔ اس وقت نور الفجر کے پاسپورٹ پر لڑائی چل رہی تھی۔ سلمہ بیگم کچن میں کسی بہن سے فون پر بات کر رہی تھیں۔ ہادیہ اور رینی کو ان دونوں کی لڑائی میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، اس لیے وہ کمرے میں تھی۔ اقبال عالم اور عمیر ابھی تک آفس سے نہیں آئے تھے۔ لاؤنج کا حال ان دونوں نے بگاڑا ہوا تھا، اور لاؤنج کی حالت سے سلمہ بھی ناواقف تھی۔ عمر لاہور یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، اور چونکہ وہ انجینئرنگ کر رہا تھا اس لیے اس کا پڑھائی سے رابطہ زیادہ تھا، اور وہ کسی ویکنڈ پر ہی گھر آتا تھا۔ اینی بھی میرپور کے کالج میں پڑھتی تھی، اسے بھی عمر کی طرح بیرون ملک جا کر پڑھنے کا کوئی شوق نہیں تھا، اس لیے اس کی مکمل طور پر حمایت عمر کے ساتھ تھی۔ ان دونوں نے گھر میں دنگل ڈالا ہوا تھا، البتہ سلمہ ان کی لڑائیوں سے محظوظ ہوتی تھی کیونکہ عمیر کچھ سنجیدہ طبیعت کا تھا، اور اینی زیادہ تر پڑھائی کرتی اور سوتی تھی اور اپنے کمرے میں ہی پائی جاتی تھی۔ ہادیہ کے ساتھ ہی وہ گپ شپ لگاتی یا ان کے بیٹے زیان کو سنبھالتی۔ سلمہ روایتی ساس ثابت نہیں ہوئی تھیں، اپنے شوہر اور بچوں کے لیے کھانا ابھی بھی وہ خود بناتی تھی، البتہ ہادیہ ان کی مدد کرتی تھی۔ ایسے میں جب نور اور عمر گھر آتے
تو اپنی لڑائیوں سے گھر کو آوازیں بخشتے تھے۔ ان کے نزدیک وہ لوگ سیریس لڑائی لڑتے تھے، لیکن والدین ان کو بچکانہ لڑائیاں قرار دیتے تھے۔ ہاں، تم کسی کا بھی چہرہ چوم لیتی ایڈیٹ، اب نہ جانے کیسے ان استری شدہ چہرے والے لوگوں کے ساتھ رہو گی۔ وہ اس کے لیے فکر مند بھی تھا، لیکن اسے بتا نہیں پا رہا تھا کہ وہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اکیلی کیسے رہو گی۔ کتنے مسائل ہو جاتے ہیں باہر پڑھنے کے لیے جانے والوں کے، ادھر کسی کو جانتی بھی نہیں ہو وغیرہ۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے عمر؟ میں نے رہنا ہے نا وہاں تو میں رہ لوں گی، تم کیوں فکر کر رہے ہو؟ خبردار جو میرے کورین باشندوں کے بارے میں کچھ کہا، اور تمہیں جو سارے کورین ایک جیسے نظر آتے ہیں نا، اپنی آنکھوں کا علاج کرواؤ۔ وہ سب ایک طرح نہیں دیکھتے، وہ بھی مقابلہ کر رہی تھی۔ آخر کو کورین لوگوں کا دفاع وہ بہت چھوٹی عمر سے اپنے گھر میں کرتی آ رہی تھی، کیونکہ وہ کورین بخار میں مبتلا تھی۔ تم دونوں نے لڑنا ہے تو باہر گلی میں جا کر لڑو، پورے محلے کو پتہ لگے گا کہ گھر پر ہو دونوں۔ کب سے میرے کان کھا رہے ہو؟ ابھی زبینہ بہن بھی پوچھ رہی تھی کہ کیا کسی چڑیا گھر میں گئی ہوئی ہیں جو جانور کی آوازیں آ رہی ہیں؟ اب ان کو کیا بتاتی کہ یہ دو ڈنگر میرے ہی ہیں؟ سلمہ بیگم نے دونوں کو لتاڑا۔ دیکھو پیاری سلمہ، اگر اپنے اس بیٹے کو ابھی نہ نتھ ڈالی تو انجام برا ہوگا، نور نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تو سلمہ نے اپنا جوتا اتار کر ہاتھ میں پکڑا اور وہ دونوں ہی ماں کے پہنچ سے کافی دور ہو گئے۔ اب اونٹ جتنے قد تھے تو مار کھاتے اچھے نہیں لگتے تھے۔ اگلے 2 منٹ میں یہ لاؤنج اپنی اصلی حالت میں ہو، وارننگ دی جا چکی تھی۔ چلو میری ماں کے بہادر سپوت، کام پر لگو، میرے تو بابا آ گئے ہیں، وہ کہتی ہوئی باہر کو بھاگی جہاں سے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی تھی۔ ویسے ماما آپ اس آفت کو کیوں نہیں روک رہی ساؤتھ کوریا جانے سے؟ میں پاگل ہو جاؤں گا یار اس کے بغیر۔ تو یوں کہو نا تمہیں اس کے جانے کی تکلیف ہو رہی ہے، اتنی دیر سے بحث کیوں کر رہے تھے اس کے ساتھ؟ وہ خود ہی لاؤنج ٹھیک کرنے لگی۔ اپنی نکمی اولاد کا ماں کو پتا ہوتا ہے۔ ماما پوچھ رہا ہوں آپ کیوں نہیں منع کری نور کو؟ وہ خفت زدہ بولا۔ کیونکہ میں ہٹلر قسم کی ماں نہیں ہوں، تم لوگ جو جائز بات کرتے ہیں وہ ماننے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ماما آج کل کا ماحول نہیں ہے اکیلی لڑکی کو باہر بھیجنے کا، مطلب آپ کو تو ان ممالک کا پتہ ہے نا، تو تم چلے جاؤ اس کے ساتھ۔ میں تو اسے اللہ کے بھروسے بھیج رہی ہوں، اور ماشاءاللہ سے نور 23 سال کی ہو گئی ہے، اپنا اچھا برا سمجھ سکتی ہے، اور تم مجھے زیادہ پمپ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ وہ اب ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھیں۔ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، 23 سال کی ہو گئی ہے، پڑھائی بھی تقریباً ختم کر چکی ہے، چھوڑیں آگے پڑھانے کو، اس کے ہاتھ پیلے کر دیں۔ ہائے اللہ بابا، اسے دیکھیں کیا بکواس کر رہا ہے، میں بھی شادی، او مائی گاڈ عمر، تم مجھ سے اتنے تنگ ہو، یقیناً اپنی اندیکھی بیوی کا رستہ صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ بیٹا دیکھتے جاؤ، تمہاری شادی مجھ سے پہلے ہوگی۔ نور اقبال عالم اور عمیر کے ساتھ اندر آ رہی تھی، تو عمر کی آخری بات اس کے کان میں پڑی تو حیرت سے اپنے باپ کو کہہ رہی تھی، ہاں تو تمہیں ساری زندگی اس گھر میں تو نہیں رکھوں گا۔ عمر اب بول کے پھنس گیا تھا، اس لیے اب اپنی بات کا دفاع تو کرنا تھا۔ میں اپنے باپ کے گھر ہوں اور ساری عمر کا تانا کسے دے رہے ہو؟ اللہ کرے جب تم شادی کرو تو تمہیں اس گھر میں رہنے ہی نہ دیا جائے، تم اور تمہاری اندیکھی بیوی کسی ہائیلی پاپولیٹڈ بلڈنگ کے اپارٹمنٹ میں اکیلے رہ رہے ہو، اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ پرائیویسی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ عمیر نے کھانس کر عمر کو جوش دلایا کہ وہ گھر میں اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہے۔ آپ لوگ ملاحظہ کریں اس مچھلی بازار کی بولیوں کو، میں ذرا کھانا دیکھ لوں۔ سلام دعا کے بعد سلمہ نے اقبال صاحب اور عمیر سے کہا، بابا اس سے بولے میرا پاسپورٹ واپس کرے۔ بہت مذاق ہو گیا، اتنے دنوں سے اسے شرافت کی زبان سمجھ نہیں آ رہی۔ عمر قد میں بہت لمبا تھا اور نور اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو اس کی چھوٹی بہن لگتی تھی، کچھ اس کی داڑھی کمال تھا کہ کافی بڑا لگتا تھا۔ وہ دونوں بچوں کی طرح لڑ رہے تھے اقبال صاحب کے لیے، وہ ابھی بھی بڑے نہیں ہوئے تھے۔ ماں باپ کے سامنے بچپنا خود ہی آ جاتا ہے، اور چاہے آپ کتنے ہی میچور کیوں نہ ہو، ان کے سامنے ضد کا دل کرتا ہے اور پھر اپنی بات منوانے کا دل کرتا ہے، اور یہ نعمت بھی کسی کسی کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کی قدر کریں ورنہ اللہ واپس لے لیتا ہے۔ کیوں بھائی عمر، تم نے میری بیٹی کا پاسپورٹ کیوں ضبط کر لیا؟ وہ اب معاملہ ٹھنڈا کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ بس یہ نہیں جائے گی پڑھنے، عمر نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اگر یہ کہیں نہیں جائے گی تو تم بھی آج سے گھر بیٹھو گے، اقبال صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ بابا، وہ بے یقینی سے بولا۔ ہادیہ کمرے سے باہر آئی اور ان لوگوں کو سلام کیا اور پھر کچن میں چلی گئی۔ میں مرد ہوں، میری بیٹی انسان ہے، اقبال صاحب نے کہا۔ وہ لڑکی ہے، اتنی دور اکیلی کیسے رہے گی؟ تم ساتھ چلے جاؤ، اقبال صاحب نے حل پیش کیا۔ بیٹا اب تو مقابلہ کرو ان باپ بیٹی کا، عمیر نے اٹھتے ہوئے کہا، اور عمر کے کندھے پر ہاتھ مارتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ استغفر اللہ بابا، میں ان گوروں کے شہر کیوں جاؤں گا؟ عمر نے واضح طور پر برا منایا۔ وہ گورے نہیں ایشیائی ہیں، نور نے تصحیح کی۔ وٹ ایور، میں تو ہرگز نہیں جاؤں گا۔
پھر اپنا منہ بند رکھو اور نور کو جانے دو. یہ تمہاری طرح ڈرپوک نہیں کہ ذرا سا ماحول میں چینج برداشت نہ کر پائے. بہن کو کھلے دل سے دعاؤں کے ساتھ بھیجو، نہ کہ تنگ دلی سے. اقبال صاحب نے واضح طور پر اس کا لاہور ہاسٹل سے واپس آنے پر چوٹ کی، کیونکہ جب وہ نیا نیا وہاں گیا تھا تو نئے ہونے کی وجہ سے اسے نئے دوست بنانے کی آفر ہوئی، اور اس کے ہاسٹل کے لڑکوں نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا وہ دل برداشتہ ہو کر گھر واپس آ گیا تھا. ایک رات سوتے ہوئے اس کا کمبل غائب کر دیا، اور پھر نیو ہاسٹل میٹ کی خوشی میں اسے آئس کریم میں نمک ڈال کر دیا گیا. اس پر اکتفا نہیں ہوا تو نہاتے ہوئے باتھ روم کا پانی بند کر دیا گیا، اور اس پر ستم یہ کہ نہانے کے لیے سرد راتوں میں گرم پانی تک میسر نہیں ہونے دیا. ظلم کی انتہا تھی کہ اس کے کمرے میں چوہے چھوڑ دیے گئے، اور وہ میر پور کا معصوم بچہ اتنے سے پرینکس برداشت نہ کر پایا، اور چند دنوں بعد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس آ گیا اپنی گھر. اب وہ وہاں نہیں پڑے گا، لیکن وہ دونوں بعد اسے لیکن 2 دنوں بعد اسے واپس جانا پڑا، اور اس میں بڑا ہاتھ نور کا ہی تھا، جس نے سر سمجھایا تھا کہ بابا نے ہمیں اتنا ڈرپوک نہیں بنایا کہ 2 چھوٹے سے پرینک سے ڈر کر گھر میں چھپ جائیں. وہ اسے کوئی پتھر مارے تو بدلے میں اینٹ مارنے کا درس دیتی بنا چکی تھی. پھر اسے اس کا مشن بھی یاد دلایا، اور اقبال صاحب نے یونیورسٹی اور ہاسٹل کی انتظامیہ سے بات کرنے کا کہا، جس پر اس نے منع کیا. لیکن واپسی پر وہ ہلکا بھلکا محسوس کرتا رہا. جب وہ ہاسٹل میں ایڈجسٹ ہو گیا تو اس کی لڑکوں سے دوستیاں بھی ہو گئیں. پھر وہ بھی ان کے ساتھ مل کر نئے آنے والے لڑکوں کو تنگ کرنے میں پیش رہنے لگا. ابھی اقبال صاحب نے کہا تو کیا کیا یاد نہیں آیا تھا. اف بابا، اس نے احتجاج کرنے والے انداز میں کہا. صحیح کہتے ہیں، لاڈلی تو بس یہی ہے. وہ خفا ہوتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا. کوئی شک عمر؟ نور نے اسے چڑھایا. جاؤ بندریا، جہاں مرضی جاؤ. اس کا پاسپورٹ جیکٹ کی اندرونی جیب سے نکال کر سینٹر ٹیبل پر پھینکتے ہوئے بولا. وہ واقعی ناراض ہو چکا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ بابا اس کی سائڈ کبھی نہیں لیں گے، لیکن وہ کیسے نور کو اکیلے بھیج رہے ہیں. عمر؟ وہ فوراً سیدھی ہوئی، اور عمر لمبے لمبے ڈگ بھرتا گھر سے باہر جا رہا تھا. وہ اپنے بھائیوں کے اور گھر کے ہر بندے کے موڈ سے واقف تھی کہ کب کون مذاق کے موڈ میں، اور عمر سنجیدہ تھا. عمر میری بات تو سنو. اس نے سیڑھیوں کے آخری زینے سے چپل اٹھائی. وہ چپل پہن کے اس کے پیچھے جانے لگی تو اقبال صاحب کی آواز پر رکی. تمہیں آگے بہت سے لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑنا ہوگا، پھر کہیں جا کر منزل ملے گی. منزل تک پہنچتے پہنچتے انسان بہت کچھ قربان کر دیتا ہے، اور ابھی تو تم نے کچھ بھی قربان نہیں کیا نور الفجر. اقبال عالم سنجیدہ تھے، اور اس کے قدم رک گئے. وہ خاموشی سے واپس ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی. کیا آپ عمر کو منا نہیں سکتے؟ سلمیٰ اور ہادیہ کھانا لگا چکی تھی. میں تو کہیں نہیں جا رہا جو اسے مناؤں، تمہیں خود کچھ کرنا پڑے گا. اس الو کے اسے فوراً بریک لگی کہ وہ باپ سے بات کر رہی ہے. آنے دے واپس. اسے کیسے کر سکتا ہے میرے ساتھ؟ وہ اپنی زبان دانتوں تلے دباتی بولی. تمہیں ایسی بہت سی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. عمر سنجیدہ تو نہیں ہے بابا، اور پلیز آپ تو ایسی باتیں مت کریں. اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں غلط کر رہی ہوں. نہیں، تم جانا چاہ رہی تھی، اب یہ میرا حکم ہے کہ تم جاؤ اور نہایت قابل ڈاکٹر بن کر واپس آؤ. انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا. سلمیٰ بیگم کچن کے دروازے کے پاس کھڑی سن رہی تھی. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اسے گھر سے رخصت کر رہے ہیں. اس نے باپ کے سینے پر سر رکھ لیا. وہ یہ سب بہت مس کرنے والی تھی. پرائے ملک میں اکیلے واپس آ کر سے وہی ہوگا جو میں کہوں گا. اقبال عالم نے کہا تو اس کا دل دھڑکا. کیا پھر سے پرانے رشتے بحال کرنے کے لیے وہ ایاز کے ساتھ بہائی جائے گی؟ وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی. میں مر جاؤں گی لیکن آپ کی مرضی کے خلاف ایک قدم نہیں اٹھاؤں گی، پکا وعدہ. وہ اس بات کا مطلب سمجھ گئی تھی اور بہت بڑے الفاظ کہہ رہی تھی، اور اب ان کا مان بھی اسے رکھنا تھا. وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ اس پر اعتماد کرتا ہے، تبھی اتنے سالوں بعد ملنے والے بھائیوں سے ایک مرتبہ پھر الگ ہونے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی. نور کی وجہ سے پھر رنجشیں بڑھ گئیں، پر اقبال عالم کو کوئی ملال نہیں تھا. اگر تھا تو انہوں نے کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا. ان کے پاس اپنی فیملی تھی جو انہیں بہت عزیز تھی. نور نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ وہ تایا کی گھر شادی نہیں کرے گی، اور اقبال عالم نے وہ بات پتھر پر لکیر سمجھی تھی. وہ لوگ اپنے باپ کی غربت کے دن جانتے تھے. کیسے وہ ایک فلیٹ سے ایک گھر تک پہنچے، لیکن جو حال تھا وہ بہتر تھا. انہیں ماضی اور مستقبل کی فکر نہیں تھی. مجھے فخر ہے تم چاروں میری اولاد ہو. مجھے بھی فخر ہے ہم چاروں کی تربیت آپ دونوں نے کی ہے. اس کا اشارہ والدین کی طرف تھا. وہ دونوں باتوں میں اتنے مگن تھے کہ عمیر کے کمرے سے باہر آنے کا پتہ نہیں چلا. اس نے ہادیہ سے اشارے میں پوچھا کہ یہ کیا چل رہا ہے، تو وہ رونے کی ایکٹنگ کر کے بتا رہی تھی کہ ایموشنل سین. وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ماں کے پاس گیا اور ان کے آنکھوں سے آنسو صاف کیے. یہاں بھی کوئی پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے. انہیں خود سے لگا کر وہ باپ بیٹی کی باتیں سننے لگے. پتہ ہے نور بچے، میں بہت پرسکون موت مروں گا کہ میں نے تم لوگوں کو صرف دنیا ہی نہیں سکھائی، تھوڑی بہت آخرت بھی سکھائی ہے. میرے مرنے کے بعد میری بخشش کے لیے دعا کرو گی نا؟
بابا ایسا مت کہیں، اللہ میری ساری زندگی بھی آپ کو دیں۔ آپ بھی وعدہ کریں کہ اگر میں پہلے مری تو اللہ تعالیٰ سے میرے لیے بہت دعائیں کریں گے۔ میں اپنی اولاد کو اپنے سامنے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا نور، میں اتنے اعلیٰ حوصلے والا نہیں ہوں، تم چاروں میرے جگر کے ٹکڑے ہو۔ پھر ہم چاروں کی یہی دعا ہے کہ اللہ آپ دونوں کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ عمیر اور ہادیہ نے آمین کہا تو اس سے مسکرا کر پیچھے دیکھا۔ اسی لمحے اینی اپنے کمرے سے باہر آئی۔ اقبال عالم اور عمیر کو سلام کے بعد کہا، نور اللہ کا واسطہ ہے بابا کو گھر آنے کے بعد فریش ہو لینے دیا کرو، چپک کر ہی بیٹھ جاتی ہو، بندہ دیکھتا ہے کہ بابا تھکے ہوئے آئے ہیں۔ اچھا بس کرو، کمرے میں بند ہی رہا کرو، جائیں بابا آپ فریش ہو لیں۔ لاپرواہی سے اینی کو ٹوکتی وہ اٹھ کر اپنا پاسپورٹ دیکھنے لگی۔ ہر جگہ روحان سکندر بننا ضروری ہوتا ہے۔ اینی بھی اس کے سر پہنچی کہ پاسپورٹ پر اس کے جانے کی تاریخ دیکھ لے۔ اقبال عالم کمرے میں چلے گئے تو سلمہ بھی ان کے ساتھ گئیں۔ آج بڑے ایموشنل سین ہو رہے ہیں، خیریت؟ تمہاری شادی کی ڈیٹ فکس کر رہے ہیں، نور نے مذاقن کہا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر اپنی کرسی کھینچے بیٹھنے لگی۔ کھانے کے ٹائم تھا، مطلب سب ادھر ہی آ جائیں۔ اتنی کیا جلدی ہے؟ وہ سیریس ہو گئی۔ میں کوریا جاؤں گی اور تم اپنے سسرال، سب نے اسی پر اتفاق کیا ہے کہ تمہاری شادی ہو جائے تو تم بھی نکلو اس گھر سے۔ عمیر بھائی گھر داماد بن رہے ہیں، بھائی بڑا اسکوپ ہے آج کل گھر داماد کا۔ ہاتھ اٹھا کر عمیر کو کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ عمر کے حالات گھر سے بھاگ کر شادی کرنے والے لگ رہے ہیں، پیچھے رہ گئے میرے بوڑھے ماں باپ، تو بھائی جدھر میں ادھر میرے ماں باپ۔ شان بے نیازی سے اس نے سب کا مستقبل بتایا۔ ہادیہ تو ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ یہ گھر داماد کا اسکوپ تمہیں ہی مبارک ہو، اپنی شادی کی بات پر کیسے اچھل رہی تھی؟ عمیر نے اسے آڑے ہاتھوں لیا، لیکن آگے نور تھی جو نارمل لڑکیوں کی طرح شادی کے نام پر بالکل بھی نہیں شرماتی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس سے پوچھے بغیر بابا کچھ نہیں کریں گے، اور وہ ساتھ ہیں تو باقی سب کی کیا فکر۔ دوسرا، اس کا کبھی اس کانسیپٹ سے واسطہ ہی نہیں پڑا تھا کہ لڑکیوں نے اتنا پڑھ کر بھی گھرداری کرنی ہے۔ کہہ تو رہی ہے نوری۔ ہادیہ نے بھی نور کی طرفداری کرتے ہوئے عمیر کو چھیڑا، میری شادی کی فکر نہ کرو، تمہاری طرح بابا کو خواہ نہیں کروں گی، جو رشتہ آئے گا قبول کر لوں گی۔ اینی نے اپنی بات کی، اب اسے پتا تھا کہ وہاں مذاق ہو رہا ہے۔ اوہو، باقی تینوں نے مشترکہ ہوٹنگ کی۔ کچھ دیر میں اقبال صاحب باہر آ گیا اور عمر کا پوچھا جو کہ غائب تھا۔ اس کا نمبر ملایا اور فوراً کھانے کی میز پر آنے کا حکم دیا۔ وہ واک کرنے کی نیت سے باہر نکل گیا تھا، لیکن اسے بھی یہ پتا تھا کہ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن اس کے آنے تک کوئی نہیں کھائے گا، تو اگلے 3 منٹ میں ہانپتا کامتا وہ بھی کھانے کی ٹیبل پر موجود تھا، لیکن اتنا ہی سنجیدہ جتنا جاتے وقت ہوا تھا۔ وہ خاموش رہا تو نور کو برا لگا۔ عمر یار ناراض تو نہیں ہو؟ یہ لو میرا پاسپورٹ پھاڑ دو، میں نہیں جاتی۔ وہ بھی سنجیدہ ہوئی۔ اینی نے بے آواز تالی بجائی کہ عمر پھاڑ دو پاسپورٹ، سارے فساد کی جڑ ہی یہ ہے۔ بابا لوگوں سے کہہ دیں گے میں کسی طرح ناراض نہیں ہوں، اور پاسپورٹ کو پھاڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میرے باپ کی حق حلال کی کمائی لگی ہوئی ہے، لوگ سن لیں میرا بیٹا ناراض نہیں ہے۔ اقبال صاحب نے وہی بات نور تک پہنچائی۔ وہ سب ان کی بات پر ہنسے۔ اب سلاد کو لے کر جنگ شروع ہو گئی تھی۔ غصے میں سارے کھیرے عمر نے اپنی پلیٹ میں نکال لیے تھے، اور ان دونوں کو ہی سلاد میں صرف کھیرے پسند تھے، مطلب ان کی ناراضگی ختم ہو گئی تھی۔ وہ لوگ اب نور کی پیکنگ کی بات کر رہے تھے۔